زیان اور عجائبات کا چراغ۔ بہت پہلے سحر کے شہر میں ایک غریب لیکن ذہین نوجوان رہتا تھا جس کا نام زیان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چالوں سے بچنے اور اپنے دلیرانہ دل کے قابل تقدیر تلاش کرنے کا خواب دیکھا۔ ایک دن ایک پراسرار مسافر سیاہ لباس میں ملبوس اس کے پاس آیا۔ اس شخص نے زیان کے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے چچا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے تصور سے باہر دولت کا وعدہ کیا۔ متجسس اور بیتاب زیان نے اس کا پیچھا صحرا کی گہرائی میں ایک چھپی ہوئی غار کے منہ تک کیا جسے قدیم رونوں سے بند کیا گیا تھا۔ یہ عجائبات کا غار ہے، آدمی نے سرگوشی کی، اندر ایک چراغ ہے، میرے لیے لے آؤ اور تمہیں تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ خزانہ ملے گا۔ زیان غار میں داخل ہوا جہاں سنہری پہاڑ چمک رہے تھے اور نایاب زیورات جادوئی مشعلے کی روشنی میں چمک رہے تھے، لیکن اصل انعام ایک دھول آلود عام نظر آنے والا تیل کا لیمپ تھا جو پیڈسٹل پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی زیان نے اسے چھوا، غار کانپ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ باہر کے آدمی نے اسے دھوکا دیا اور اسے اندر ہی پھنسا دیا۔ مایوسی میں زیان نے چراغ کو رگڑ دیا اور دھوئیں اور گرج کی چمک میں ایک دیوہیکل شخصیت پھٹ گئی۔ ایک طاقتور جنی چمکتی ہوئی بختر پہنے گھومتی ہوئی کہکشاؤں جیسی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا۔ میں رفان ہوں، چراغ کا جن، تیری مرضی میرا حکم ہے۔ رفان کے جادو کے ساتھ زیان غار سے بچ نکلا اور سحر واپس آ گیا، لیکن بدلہ لینے کے بجائے زین نے رفان سے ایک نئی زندگی کا موقع مانگا۔ وہ شہزادہ بننا چاہتا تھا، دولت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس نے شہر کی شہزادی امیرہ کو دیکھا تھا جو ایک نرم دل جوان عورت تھی جو شاہی فرائض سے آزادی کی خواہش رکھتی تھی۔ داران کے شہزادہ زیان کے بھیس میں وہ اس کا دل جیتنے کے لیے محل میں داخل ہوا۔ پھر بھی دوسرے دعوے داروں کے برعکس زیان نے امیرہ سے خالی چاپلوسی سے نہیں بلکہ ایمانداری اور احترام کے ساتھ بات کی۔ جلد ہی امیرہ نے اپنے شاہی بھیس کے نیچے حقیقی دل دیکھا، لیکن خطرہ منڈلا رہا تھا۔ تاریک مسافر کوئی چچا نہیں تھا، وہ ظریف نامی ایک شریر جادوگر تھا جس نے اپنے لیے جنی کی طاقت تلاش کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زیان کے پاس چراغ ہے تو ظریف نے اسے دھوکہ دہی سے چرا لیا، زیان کو مک بدر کر دیا اور امیرہ کو پکڑ لیا۔ زیان نے اپنی ہمت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، ظریف کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ امیرہ کی مدد سے اس نے جادوگر کو مات دے دی، چراغ کو دوبارہ حاصل کیا اور رفان کو ہمیشہ کے لیے غلامی سے آزاد کر دیا۔ ظریف کو شکست ہوئی اور رفان نے زیان کو ایک آخری خواہش دی، نہ دولت نہ اعزاز بلکہ امیرہ کے ساتھ ایمانداری اور محبت کی زندگی کے لیے۔ زیان اور امیرہ کے ساتھ کھڑے ہونے پر بادشاہی نے خوشی کا اظہار کیا، ایک شہزادہ پیدائشی نہیں بلکہ دل سے۔ اور رفان جو اب ایک آزاد روح ہے، ہواؤں میں غائب ہو گیا، ہمیشہ آسمانوں سے اپنے دوستوں پر نظر رکھتا تھا۔ سحر میں کہانیاں اب بھی زیان کے بارے میں بتاتی ہیں، اس لڑکے نے جس نے اپنی تقدیر اور ایک شہزادی کی محبت، ہمت، ہوشیاری اور ایک دل کے ساتھ جو سونے سے زیادہ کی خواہش رکھتا تھا۔